دی فسٹ مینٹور ان مائی لائف ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ. مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی طرح یاد ہے. ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو جذباتی باتیں اور یہ ساری چیزیں سن کے آپ نے اپنے کان تو گرما لیا، آپ کو جوش ولولہ تو مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کانوں کے درمیان بھی کچھ دیا ہے، تو اب اس کی کوئی بات ہو جانی چاہیے. تو وہاں سے مجھے ایک چیز سمجھ آئی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دو کان دیے ہیں، اور انسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کسی کی بھی بات سنتا ہے نا تو اس کے وہ 3 لیول ہوتے ہیں. ایک لیول کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دے، یہ پہلا لیول ہے. دوسرا لیول کیا ہے کہ اس کان سے سنے اور اپنے یہ جو کان ہے نا اسے اوپر سے گزار کے یہاں پہ لے آئے، مطلب کیا ہے کہ دماغ سے، یعنی کہ سنے اور دماغ تک لے جائے. اور تیسرا لیول کیا ہے کہ کان سے سنے اور اس کو دل سے پاس آؤٹ کر دے. تو یہ 3 لیول ہیں. یہ جو پہلا لیول ہے نا کہ اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دے، یہ کسی کو اگنور کرنے کا لیول ہے. کہ آپ کے نزدیک اس شخص کی اہمیت نہیں جس کی بات آپ نے یہاں سے سنی اور یہاں سے نکال دی، یا اس شخص کی اہمیت نہیں یا اس بات کی اہمیت نہیں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگنورنس لیول ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات جب ہم سنتے ہیں نا تو وہ ہمارے دماغ کو جا کے لگتی ہے، ہمیں ان کی بات سمجھ آتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جب بات ہم سنتے ہیں نا تو وہ ہمارے دل پہ جا کے لگتی ہے اور ہمیں خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے ان کی بات سن کے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ ٹاپک، یہ بات، یہ ایگزامپل پیرنٹنگ کے حوالے سے کیوں دی. اس کی ایک وجہ ہے، اس پہ غور کیجیے. والدین اپنے بڑوں کی بات، اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب، ان کی جو باتیں ہیں وہ یا دماغ سے پاس آؤٹ کرتے ہیں یا دل سے. اور صرف ایک ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں جن کی بات وہ کان سے پاس آؤٹ کر دیتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے نکال دیتے ہیں، ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے. حالانکہ والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کی ہر ایک بات کو اہمیت دی جائے. اور اس ایج میں، بچوں کی اس ایج میں والدین بچوں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ بڑھاپے میں ان کے سامنے آتا ہے کہ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہی والا جو پروسیس یہ ریورس ہو جاتا ہے. اب بولنے والے یہ ماں باپ ہوتے ہیں اور سننے والے یہ بچے ہوتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بچوں کو یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ مثال کے طور پہ بچے نے بدتمیزی کی، آپ نے اسے تھپڑ دے مارا، ٹھیک ہے. بچے نے کوئی بات کی، آپ نے اگنور کر دیا. بچے نے کوئی شرارت کی، آپ نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں والدین نے ہی تو بچوں کو سکھائی ہوتی ہیں نا بچپن میں. تو یہی ساری چیزیں والدین کے جب بڑھاپا آتا ہے تو یہی ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جب وہ والدین اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو سنے، کوئی ان کے پاس بیٹھے. تو یہی بچے ہوتے ہیں جو یہاں سے ماں باپ کی بات سن کے جا کے اپنے بیوی بچوں میں ماں باپ کا شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں والدین نے ہی بچوں کو بچپن میں سکھائی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑھاپے میں ایسا نہ ہو تو بچوں کی کسی بھی بات کو اگنور نہ کریں. بچے کی ہر چھوٹی بڑی اچھی بری بات، جو بات بھی ہے، چاہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو اکنالج ضرور کریں. مجھے امید ہے کہ آپ اس نصیحت پہ، اس کام پہ ضرور عمل کریں گے. بچوں کی دوبارہ غور سے سنیے، بچوں کی ہر چھوٹی بڑی اچھی بری جس طرح کی بھی گفتگو ہو، جس طرح کی بھی بات ہو، اس کو ایکنالج ضرور کریں اور ضرور کریں. تھینک یو.